جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی جگہ 4 بھائی رہتے تھے۔ وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے 4 بے وقوف کے نام سے مشہور تھے۔ وہ چاروں اتنے بے وقوف تھے کہ کوئی کام کاج بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں کسی کام وغیرہ کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ ان کے شہر میں سب لوگ 4 بے وقوفوں کی بے وقوفی جان گئے تھے، اس لیے کوئی ان چاروں کو اپنے پاس کام پر نہیں رکھتا تھا۔ چاروں بھائیوں نے سوچا کہ کسی دوسری جگہ جا کر کام تلاش کرتے ہیں جہاں کوئی ان کی بے وقوفی کو نہیں جانتا ہو۔ چنانچہ چاروں بے وقوف کام کی تلاش میں ایک گاؤں میں پہنچ گئے جہاں کوئی انہیں نہیں جانتا تھا۔ اس گاؤں کے ایک امیر آدمی کو کام کے لیے کچھ مزدوروں کی ضرورت تھی۔ اس نے جب 4 ہٹے کٹے جوان دیکھے تو خوش ہو گیا کہ یہ چاروں ضرورت مند ہیں اور اسے بھی ملازم چاہیے تھے۔ کیا کام کر لیتے ہو تم لوگ؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ ایک بے وقوف جلدی سے بولا، صاحب ہم ہر کام کر سکتے ہیں، آپ نے کیا کام کروانا ہے؟ باقی 3 نے سر ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ لاؤ، بیل گاڑی لے جانا اور لکڑیاں اس پر لاد کر گھر لے آنا۔ امیر آدمی نے سمجھایا تو چاروں نے جھٹ سے سر ہلایا اور بیل گاڑی پر بیٹھ کر لکڑیاں لینے چلے گئے۔ چاروں بے حد خوش تھے کہ ان کی بے وقوفی سے ناواقف امیر آدمی نے انہیں کام پر رکھ لیا تھا۔ جنگل سے واپسی پر چاروں لکڑیوں کے گٹھے بیل گاڑی پر رکھ کر خود بھی بیٹھ گئے اور امیر آدمی کے پاس واپس روانہ ہو گئے۔ راستہ آدھا کچی سڑک تھی اور کچھ فاصلے پر جا کر سڑک پکی آ گئی۔ کچی سڑک پر چلتے ہوئے بیل گاڑی کے پہیے عجیب آوازیں نکال رہے تھے، مگر پکی سڑک پر چڑھتے ہی پہیے تیز چلنے لگے اور پہیوں کی چوں چوں بند ہو گئی۔ چنانچہ ایک بیوقوف نے چلتی بیل گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور چلایا، اترو اترو، گڈھا مر گیا ہے، گڈھا مر گیا ہے۔ باقی تینوں اس کی تقلید میں گڈھے سے اتر آئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ گڈھا مر گیا ہے؟ بے وقوفو، تھوڑی دیر پہلے گڈھا بول رہا تھا، اب چپ چاپ ہے، چونچوں کی آوازیں نہیں آ رہیں۔ بیچارہ زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکا اور مر گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم سب مردے پر سفر کر رہے تھے، چلو اس کا انتم سنسکار کریں۔ باقی تینوں نے جلدی سے ہاں میں ہاں ملائی اور گڈھے کو لکڑیوں سمیت آگ لگا کر اس کی چتا جلا دی اور بیل وہیں موجود ایک غریب آدمی کو دان کر دیے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ امیر آدمی نے گڈھے کے مرنے کی خبر سن کر سر پکڑ لیا اور بولا، بے وقوفو، لکڑی کا گڈھا کیسے مر سکتا ہے؟ وہ تو بے جان ہوتا ہے۔ مگر وہ چاروں بولے، نہیں صاحب، وہ بولتا تھا، پھر چپ ہو گیا، مر ہی گیا نا بیچارہ۔ اور میرے قیمتی بیل کہاں ہیں؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ صاحب، اب بھلا مردے کا سامان آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو بیل ہم نے غریب کسان کو دان کر دیے۔ امیر آدمی چلایا، کیا دان کر دیے؟ ارے یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ میرا نقصان کر دیا۔ ایک بے وقوف بولا، صاحب آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ ہمیں کوئی نیا کام بتائیں جس سے ہم آپ کو کوئی بڑا فائدہ پہنچا سکیں۔ کیا کر سکتے ہو تم لوگ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تم لوگوں کو کون سا کام دوں۔ اچھا یہ بتاؤ، کپڑا بیچ لو گے؟ امیر آدمی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا۔ ہاں ہاں صاحب، ہم بہت اچھا کپڑا بیچیں گے، بس آپ ہمیں کپڑے کی دکان کھول دیں۔ چاروں جلدی سے بولے تو امیر آدمی نے ایک بڑی کپڑے کی دکان ان کے حوالے کر دی۔ چاروں بے وقوف بڑی فکر مندی کے ساتھ گاہکوں کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری مگر کوئی گاہک نہ آیا۔ آدھا دن گزر گیا مگر ایک گاہک بھی دکان پر نہ آیا۔ یہ سب لوگ دوسری دکانوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے کپڑا خریدنے؟ ہاں یار، سب دوسری دکانوں سے کپڑا خرید رہے ہیں مگر ہم صبح سے فارغ بیٹھے ہیں،
ایک بیوقوف نے انہیں تجویز دی، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ گاہکوں کو زبردستی دکان میں لے آتے ہیں اور کپڑا بیچ دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، اگر کپڑا نہ بکا تو ہم امیر آدمی کو کیا جواب دیں گے؟ چلو آؤ، لوگوں کو زبردستی پکڑ کر لائیں۔ باقیوں نے اس کی بات کی تائید کی اور وہ چاروں دکان سے اٹھ کر باہر آ گئے اور لوگوں کو زبردستی اپنی دکان کی طرف کھینچنے لگے۔ آؤ آؤ، کپڑا لے لو، ہمارے پاس اچھا کپڑا اور قیمتی کپڑا ہے، لے جاؤ لے جاؤ۔ چاروں بے وقوف تیز تیز آوازیں لگا رہے تھے۔ مگر ہم لوگ تم سے کپڑا نہیں خرید سکتے، ایک آدمی بولا۔ چاروں یک زبان ہو کر پوچھنے لگے، وہ کیوں؟ بھائی، میں جس دکان سے کپڑا خریدتا ہوں وہ مجھے کبھی کبھار ادھار دے دیتا ہے، تم لوگ پتہ نہیں ادھار کپڑا دو گے یا نہیں۔ اس گاہک نے بتایا، کیوں نہیں دیں گے ادھار؟ جتنا چاہو کپڑا خریدو اور پیسے بعد میں دے جانا۔ ایک بیوقوف نے باقی تینوں بیوقوفوں کی طرف دیکھتے ہوئے تائید چاہی، ہاں ہاں، لے جاؤ، جتنا کپڑا لے جانا ہے لے جاؤ، مگر آؤ ضرور ہماری دکان پر۔ باقی بیوقوفوں نے بھی اس کی تائید کر دی۔ چنانچہ پورے بازار میں گھوم پھر کر چاروں بیوقوف گاہک لاتے رہے اور ادھار کپڑا دیتے رہے۔ شام تک پوری دکان خالی ہو گئی، سارا کپڑا ختم ہو گیا۔ چاروں بیوقوف بے حد خوش تھے کہ لوگ کام کر دکھایا، ایویں لوگ ہمیں بیوقوف کہتے ہیں۔ شام ہوئی تو امیر آدمی اپنی دکان کا حال احوال لینے کے لیے دکان پر آیا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ارے یہ کیا، سارا کپڑا بک گیا، وہ بھی ایک دن میں۔ مارے خوشی کے امیر آدمی کے حلق میں الفاظ اٹکنے لگے تھے۔ جی صاحب، سارا مال بک گیا، چاروں نے بڑے فخریہ انداز میں ایک زبان ہو کر جواب دیا۔ امیر آدمی بولا، لاؤ، پیسے کہاں ہیں؟ نہیں صاحب، ہم نے کپڑا پیسوں کا نہیں بلکہ ادھار میں بیچا ہے۔ کیا کہا، ادھار؟ مطلب؟ امیر آدمی غم سے ہکلا گیا۔ جی صاحب، کوئی گاہک آ ہی نہیں رہا تھا، ہم نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سارا کپڑا ادھار میں دے دیا، اس طرح سارا کپڑا بک گیا، ورنہ ہم تو یوں ہی بیٹھے رہتے سارا دن۔ تو رجسٹر ہی دکھا دو جس پر ادھار لینے والوں کے نام لکھے ہیں۔ نہیں صاحب، ہم نے کوئی رجسٹر نہیں بنایا، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ بے وقوفوں نے امیر آدمی کو اپنی مجبوری بتا دی۔ امیر آدمی کا دماغ گھوم کر رہ گیا، کیا کیا نقصان کرو گے میرا، کیا برائی کی میں نے تم لوگوں کے ساتھ، کیسے پکڑیں گے ادھار لے جانے والوں کو، اب کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ امیر آدمی بے بسی سے سر پکڑ کر کہنے لگا، صاحب، اب آپ ہمیں جو کام دیں گے وہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں گے۔ چاروں امیر آدمی کے پیر پکڑ کر منت سماجت کرنے لگے۔ بیچارہ امیر آدمی اچھا خاصا انسان تھا، پھر سے ان پر اعتبار کر کے بولا، اچھا کھیتوں میں جاؤ، وہاں مٹی کا ایک بڑا سا ڈھیر ہے، وہ ساری مٹی اٹھا کر گھر لے آؤ۔ گھر لا کر کہاں پھینکنی ہے؟ چاروں نے امیر آدمی سے پوچھا۔ جہاں میری ماں کہے وہیں پھینک دینا، امیر آدمی نے جواب دیا۔ تو چاروں بھاگے بھاگے کھیتوں کی طرف بڑھے، بڑے مٹی کے تسلے بھرے اور گھر آ گئے۔ ماں جی، کہاں پھینکنی ہے مٹی؟ آتے ہی انہوں نے امیر آدمی کی ماں سے پوچھا۔ ماں جی بیٹے کے نقصان ہونے پر غصے میں بھری بیٹھی تھیں، جل کر بولی، میرے سر پر پھینک دو۔ چاروں نے حکم کی تعمیل میں 4 تسلے مٹی سے بھرے بڑھیا کے اوپر الٹ دیے۔ بیچاری بڑھیا مٹی ہٹانا چاہتی تھی، مگر چاروں بھاگ کر کھیت گئے اور 4 تسلے اور بھر لائے اور لا کر وہ بھی اماں کے اوپر ڈال دیے۔ بیچاری اماں نے مٹی ہٹانے کی بہت کوشش کی، بالآخر وہ بیچاری مٹی کے نیچے دب گئی اور اگلے جہاں روانہ ہو گئی۔ ہاں بھائی، مٹی پھینک دی جہاں میری ماں نے کہا تھا؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ جی پھینک دی ہے صاحب۔ میری ماں کہاں ہے؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ چاروں اکٹھے بولے، صاحب، اس مٹی کے نیچے ہے آپ کی اماں۔ امیر آدمی نے روتے ہوئے پوچھا،
کیا کہا؟ مٹی کے نیچے؟ میری ماں مٹی کے نیچے کیوں ہے؟ صاحب، آپ نے کہا تھا جہاں میری ماں کہے وہیں مٹی پھینک دینا۔ آپ کی ماں نے کہا مٹی ان کے سر پر پھینک دیں تو ہم نے پھینک دی۔ میری ماں کو مار دیا تم نے؟ امیر آدمی رونے لگا۔ اچھا، اب میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ چلو اور میری ماں کی چتا جلانے کا انتظام کرو۔ امیر آدمی نے مٹی میں دبی ماں کو باہر نکالا اور ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ چاروں نے ایک بار پھر خدمت پیش کر دیں۔ چاروں شمشان گھاٹ جاؤ اور میری ماں کی چارپائی لے جاؤ اور لکڑیاں جمع کر کے رکھو، میں رشتہ داروں کو اطلاع کر کے آتا ہوں۔ امیر آدمی نے کہا تو چاروں نے بڑھیا کی چارپائی اٹھائی اور بھاگے بھاگے شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑے۔ چاروں چارپائی اٹھا کر بھاگ رہے تھے، بیچاری بڑھیا چارپائی سے گر گئی اور وہ بے وقوف خالی چارپائی لے گئے اور لکڑیاں جمع کر کے جب چارپائی کے پاس آئے تو وہاں بڑھیا نہیں تھی۔ بڑھیا کہاں گئی؟ چاروں حیران ہوئے اور ارد گرد بڑھیا کو تلاش کرنے لگے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک بڑھیا لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ چاروں بے وقوف اس زندہ بڑھیا کو امیر آدمی کی مردہ ماں سمجھ بیٹھے اور بڑھیا کے پاس جا کر بولے، ارے اماں، اتنی زیادہ لکڑیاں ہم نے رکھ لی ہیں، کافی ہیں تمہارے جلنے کے لیے، تم کیوں محنت کر رہی ہو؟ آؤ، تمہیں جلانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر چاروں نے کسی دوسری زندہ بڑھیا کو پکڑا اور لکڑیوں پر لٹا کر آگ لگا دی۔ بیچاری بڑھیا کی ایک نہ چلی اور وہ جل گئی۔ تھوڑی دیر بعد امیر آدمی اپنی مردہ ماں کو اٹھائے ہوئے لایا اور بولا، بے وقوفو، میری ماں کو تم لوگ وہیں پھینک آئے تھے، تو اب جلاتے ہیں میری ماں کو۔ تمام بیوقوفوں نے ایک ساتھ ہو کر کہا، صاحب، کتنی مائیں ہیں آپ کی؟ ایک کو تو ہم نے جلا دیا ہے۔ ارے کم بختو، کس کی ماں کو جلا دیا تم لوگوں نے؟ کیا کیا بیوقوفی کرو گے؟ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ آئندہ اس گاؤں کے ارد گرد بھی نظر آئے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ امیر آدمی نے غصے کی شدت سے چلاتے ہوئے کہا تو چاروں بیوقوف بھائی بھاگ کھڑے ہوئے، مگر جاتے جاتے وہ بھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آخر انہوں نے اب تک امیر آدمی کے سامنے کون سی بیوقوفی دکھائی ہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔